نام عرب والوں سے رکھوایا اور رمضان کا نام اللہ رب العزت نے خود رکھا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ قرآن جو ہے رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا اور اس مہینے کے اندر یہ قرآن مقدس سے اس مہینے کو بہت ہی زیادہ مناسبت ہے۔ دوستوں بزرگوں، اور دنوں میں اگر آپ ایک آیت تلاوت کرتے تھے اور رمضان میں اگر ایک آیت کی تلاوت کریں گے تو آپ کو جو ہے 70 آیت تلاوت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ہر چیز کا ثواب اور اجر اللہ رب العزت دوگنا کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے اپنے اخلاص کے اعتبار سے۔ اس لیے جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اور رمضان یرمز کے معنی کسی چیز کو جلا کر راکھ کر دینا، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آگ کی بھٹی کو تیار کرے گا اور کرنے کے بعد جہاں ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے گناہوں کو لا لا کر اس کنویں کے اندر بھٹی کے اندر ڈالتے رہیں گے۔ جس دن پورا ہو جائے گا مہینہ رمضان پورا ہو جائے گا اس دن اللہ رب العزت سارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گا اور ہوا میں اڑا دے گا۔ آخری شب کو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندو جاؤ تم بخشائے ہو گئے، تمہارے سارے گناہ ہم نے جلا دیا۔ اندازہ لگائیے، اس لیے اللہ نے یہ بہت مبارک مہینہ دیا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی اگر ہم نے اپنے گناہوں کو معافی نہ کرایا تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ رمضان کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے منبر شریف پر قدم رکھے، پہلے سینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آج ایک نئی چیز دیکھی گئی، آخر ماجرا کیا ہے آپ ہمیں سمجھائیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا نئی چیز؟ کہا کہ آپ نے پہلے پادان میں پیر رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جبرائیل امین آ کر انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہے۔ جب میں نے پہلے سینے پر قدم رکھا تو فرشتے نے جبرائیل نے کہا ہلاک ہوگئے وہ شخص جن کے سامنے بوڑھے ماں باپ دونوں میں سے بوڑھے ماں باپ مل جائے یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے، ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے ان کے ساتھ احسان کر کے اچھے معاملات کر کے اگر جنت حاصل نہ کر لے تو وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی، میں نے کہا آمین، اور دوسرے سینے پر جب قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص جن کے سامنے میرا نانا نامی اس میں گرامی آئے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور تیسرے سینے پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، اس وقت جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جن کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکے، وہ شخص ہلاک اور برباد اور تباہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ بزرگوں اور دوستوں اندازہ لگاؤ، بد دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا انسانوں کا سردار، جنات کا سردار، پوری کائنات کا سردار، بلکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے، لیکن ان 3 موقعوں پر جبرائیل نے بد دعا کی، آقا نے منع نہیں کیا بلکہ اس پر اور بھی پرزور طریقے سے آمین کہا۔ اندازہ لگائیے اور جگہ کون سی ہے؟ خانہ کعبہ کے بعد مدینہ کی مسجد کا مقام ہے جگہ مدینہ مسجد نبوی مدینہ شہر مدینہ منورہ۔ بد دعا کرنے والا جبرائیل امین، آمین کہنے والے سید الانبیاء ہے، تو اس شخص کی ہلاکت میں اور کیا تردد ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں آج ہماری ہلاکت کا جو سبب بن رہا ہے ان حالات کی وجہ سے بن رہا ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے، ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کریں گے، ماں باپ کو جو ہے پورے گھر کا جو ہے ہم گھٹیا سامان سمجھیں گے۔ اگر تھوڑی سی بات آئی تو اللہ نہ کرے اس وقت تو ایسا دور آ گیا ہے ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ وہ شخص جو اس دن کا انتظار کرے، اللہ کا عذاب چوتھی آسمان پر آ کر منڈلا رہا ہے کہ کبھی ماں کی زبان سے باپ کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی تو تمہارے حالات
پاک ہونے میں کوئی اور طرف باقی نہیں رہے گا۔ اور درود پاک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمارے پر کتنے احسانات ہیں دوستوں اور بزرگوں، اور نبیوں کی امتوں کو وہ سویدھائیں، وہ فیسلٹیاں اور وہ مراعات نہیں ملی تھی جو ہمارے نبی کی امت کو ملی ہے۔ بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ نبیوں، سارے نبیوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تھے، اللہ نے جنت میں ان کو بنایا تھا۔ جنت کے اندر آدم علیہ السلام سے ایک ہلکی سی چوک ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا تھا آدم ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ ہو گئی غلطی، انسان سے چلے گئے، اس غلطی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر کر دیا، لباس بدل کے اتر گئے، 300 سال تک روتے رہے، بھوکا پیاسا رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک چوک ہوئی آدم سے تو ہر جگہ ڈھنڈورا، تورات میں آدم سے غلطی، انجیل میں آدم سے غلطی، زبور میں آدم سے غلطی، قرآن میں آدم سے غلطی، فرشتوں میں آدم سے غلطی، انسانوں میں آدم سے غلطی، چرچے پہ چرچا ہو رہا ہے۔ نبی ہے لیکن ایک چوک کی وجہ سے سارے علاقے میں، ساری دنیا میں ان کی غلطی کا چرچا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم ایسے گنہگار ہیں، راتوں کی گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، بیوی کو پتا نہیں، بیوی گناہ کرتی ہے، شوہر کو پتا نہیں، بیٹا گناہ کرتا ہے، باپ کو پتا نہیں۔ کیوں؟ یہ سب صدقہ ہے ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو، میرے آقا کے اوپر درود کا پڑھنا فرض ہے، فرض۔ جب بھی آپ کا نام اس میں گرائی میں آئے تو آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے متعلق آقا نے جبرائیل امین نے بدعا فرمائی اور آقا نے آمین کہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے اور ہمیں سے ہم نے پورے 11 مہینے تک گناہ کر کے اپنے اوپر جو ہے جہنم کی آگ کو دہکا لیا ہے۔ اگر اس مہینے میں بھی اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ نے گناہوں کو جلانے کا موقع دیا ہے، رمضان جیسے مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اگر اس پر بھی ہمارے آنکھ نہ کھلے اور ہم جو ہے توبہ کر کے اللہ کو راضی نہ کر